الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق اور نہیں قتل کرتے کسی نفس کو کسی جان کو جسے اللہ رب العزت نے حرمت بخشی ہے مگر حق کے ساتھ ولا یزنون اور وہ جو زنا نہیں کرتے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا اور جو کوئی کرے یہ گناہ تو سامنا کرنا پڑے گا اسے ان گناہوں کے وبال کا آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں
رحمان کے بندوں کی صفات اور ان کے اوصاف، دنیا میں ان کی زندگی کس طرح سے گزرتی ہے، اس کے بارے میں بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں اس سے پہلی آیت کریمہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اس کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ اس میں اعتدال سکھلایا گیا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ مال کے اندر نہ تو اسراف کرتے ہیں خرچ کرنے میں، اور نہ ان مواقع کے اندر جہاں خرچ کرنا چاہیے بخل کرتے ہیں، بلکہ وکان بین ذالک قواما، مالی معاملات میں ان کا معاملہ اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتے ہیں، اور جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں رک جاتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ ہر ایک کام کے اندر اعتدال سکھلایا گیا ہے کہ اسلام دین ہی اعتدال والا ہے، کہ جو بھی کام کرو اس میں اعتدال رکھو، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، نوافل کی ادائیگی ہو، جو کام شروع کرو اس کو پھر ہمیشہ کرتے رہو اور ہمیشہ اس کو بجا لاتے رہو۔ دوام اور ہمیشگی مطلوب ہے کسی بھی کام کے اندر، اور اکراہ اور سختی نہیں ہے کہ انسان کی طبیعت نہ ہو اور پھر بھی جبر کر کے اس کام کو کرے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، چھت سے ایک رسی لٹک رہی تھی، فرمایا کہ یہ رسی کیسی لٹک رہی ہے؟ عرض کیا گیا ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی ہیں رات کے وقت، اور یہ رسی اس لیے لٹکائی ہے تاکہ نیند آئے تو اس کا سہارا لیا جا سکے، اس کا سہارا لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں، پھر عبادت کرتی ہیں۔ تو فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب نیند آ جائے تو سو جاؤ، اور سونے کے بعد پھر جب طبیعت کے اندر تازگی پیدا ہو جائے تو اٹھ کر کے پھر اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ نیند آ رہی ہے اور رسیاں لٹکا کر کے یا دیواروں کا سہارا لے کر کے انسان عبادت کرے، بلکہ فرمایا کہ جب تک طبیعت کے اندر نشاط ہو، تازگی ہو، عبادت کرو، نیند آئے تو سو جاؤ، آرام کرو، پھر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ تو اعتدال سکھلائے۔ اب آگے 7ویں صفت اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ رحمان کے جو بندے ہیں ان کی 7ویں صفت یہ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کا کوئی ساجی اور کوئی شریک وہ نہیں ٹھہراتے، بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یکتا ہے، ذات کے اندر بھی اس جیسا کوئی دوسرا نہیں،
صفات کے اندر بھی وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا صفات کے اندر نہیں، اور افعال کے اندر بھی وہ یکتا ہے کہ اس جیسا دوسرا کوئی فعل کرنے والا نہیں۔ تو ذات اور صفات اور افعال ہر اعتبار سے وہ یکتا ہے اور بے مثل و بے مثال، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہراتے۔ اس کی ذات ایسی ہے کہ لا محدود ہے، ہر جگہ پہ اس کی ذات موجود ہے، اور اس کی ذات کے سوا باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب محدود ہیں۔ ہم اور آپ ہیں، اللہ نے ساری مخلوقات میں سے جن کو شرافت دی، اشرف المخلوقات بنایا، وہ انسان ہے۔ لیکن انسان کی ایک حد ہے، اس حد سے باہر نہیں۔ 1.5 گز کی حد ہے انسان کی، تو ہر ایک انسان اپنی ایک حد کے اندر اس سے باہر نہیں۔ پہاڑ ہیں، بڑی مخلوقات ہیں، لیکن کتنا بھی بڑا پہاڑ ہو اس کی بھی ایک حد ہے، کتنا پھیلا ہوا ہو لیکن حد سے باہر نہیں۔ سمندر ہیں، وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ بھی حد کے اندر ہیں۔ ایک نہ ایک حد ہے جہاں خشکی شروع ہو جاتی ہے، تری ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بھی حد سے باہر نہیں۔ زمین ہے، کتنا بڑا کرہ ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، اور اس حد سے باہر نہیں۔ فضا ہے، اس کی حد ہے، 7 آسمان ہیں، اس کی حد ہے، حد سے باہر نہیں۔ اور پھر ان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور 7 آسمانوں اور 7 زمین کے اندر جو کچھ ہے، جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات سے جو بڑی مخلوق ہے وہ اللہ کی کرسی ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ ابا ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر ما فی السماوات السبع والارضون السبع وما بینہن وما فیہن، فرمایا اے ابو ذر، 7 آسمان، 7 زمین اور 7 آسمان اور زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے، فرمایا اس کی مثال اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے کہ خلقت ملقات فی ارض فولات، جس طرح کی ایک انگوٹھی ہو، ایک چھلا ہو، اور اس کو بہت بڑے میدان کے اندر ڈال دیا جائے تو اس میدان کے مقابلے میں اس چھلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ 7 آسمان اور 7 زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اس سے بڑھ کر کے اللہ رب العزت کی کرسی، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ اور فرمایا کہ پھر جو اللہ کی کرسی ہے، یہ اللہ کے عرش عظیم کے مقابلے میں ایسی ہے کَتِلْکَ الْحَلَقَ فِی تِلْکَ الْفُولَادِ، جس طرح کے وہ انگوٹھی کا چھلا اس بڑے میدان کے اندر۔ تو ساری مخلوقات میں سب سے بڑی جو مخلوق ہے، فرمایا وہ عرش عظیم، وزن کے اعتبار سے بھی اور وسعت کے اعتبار سے بھی، کشادگی کے اعتبار سے بھی۔ فرمایا اس پوری کائنات کو عرش نے ایک قبہ کی طرح سے ڈھانپا ہوا ہے، مثل چھت کے۔ لیکن فرمایا عرش عظیم کی بھی ایک حد ہے۔ تو فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر
رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہراتے. کیوں؟ کہ وہ لامحدود ذات ہے، اس کی کوئی حد نہیں. جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ محدود، ایک حد پر جا کر ختم ہو جائے گی، کتنی بڑی سے بڑی مخلوق کیوں نہ ہو. لیکن وہ ذات لامحدود ہے، جہاں جاؤ وہاں موجود. آسمانوں پہ چلے جاؤ موجود، زمین کی تہہ کے اندر چلے جاؤ موجود، سمندر کی تہہ میں پہنچ جاؤ موجود، ہر جگہ موجود. تو وہ لامحدود ذات ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو ذات لامحدود ہو وہی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کیا جائے. اور جس طرح فرمایا وہ اپنی ذات میں لامحدود اور یکتا ہے، اس کے مثل اور مثال کوئی اور نہیں، اسی طرح اللہ اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے. جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں ان صفات میں ان کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. مثال کے طور پر ایک صفت علم ہے، ایک ہے ہمارا اور آپ کا علم. آپ کو 100 مسئلے معلوم ہوں گے، دوسرے آدمی کو 200 معلوم ہوں گے، تیسرے کو 1000 معلوم ہوں گے، چوتھے کو 10,000 معلوم ہوں گے. کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، لیکن ایک حد کے اوپر جا کر کے ختم ہو جائے، اس سے آگے جہالت شروع ہو جائے. لیکن فرمایا کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں. انسانوں کے پاس جتنا بھی علم ہے، ایک عام انسان سے لے کر کے اللہ کے برگزیدہ ہستی انبیاء علیہ السلام تک جتنا علم ہے اللہ کا دیا ہوا، اور ان تمام علوم کی حد ہے، محدود ہیں، لیکن اللہ کا علم لامحدود. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کا علم اس کے پاس. لا یعلمها الا ہو، ایسا علم کہ اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے، آسمانوں اور زمین کا علم، اور اس کے سوا کسی اور کے پاس غیب کا علم نہیں. اب جو انسان یہ دعویٰ کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بارے میں خبر دے دیتے ہیں تو اس نے اللہ کے اوپر افتراء کیا، بہتان باندھا. کہ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بارے میں خبر دے دیتے ہیں. تو فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور جتنا علم اللہ کے پاس ہے کسی کے پاس بھی نہیں. انسانوں کا علم محدود ہے، اس کا علم لامحدود. یعلم ما فی البر والبحر، جو تری کے اندر ہے، خشکی کے اندر ہے، وہ اس کے علم کے اندر ہے، اور جو سمندروں کے اندر ہے وہ اس کے علم کے اندر ہے. فما من زرع علی الارض ولا الاسمار علی الاشجار ولا ما فی بحر ولا بر الا كتب اللہ ھذا رزق فلان ابن فلان. جو کچھ خشکی کے اندر ہے، زمین کے اندر ہے، زمین کے اوپر ہے، درختوں کے اوپر پھلوں کی صورت کے اندر موجود ہے، اور جو سمندروں کی تہہ کے اندر موجود ہے، فرمایا ان تمام چیزوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے مکتوب بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا رزق فلان ابن فلان. ہر ایک دانے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
اور یہ فلاں ابن فلاں کا رزق، فلاں بیٹے فلاں کا یہ رزق، تو ہر ایک دانے کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے، اور جس کا رزق ہے اس کے بارے میں وہ جانتا ہے، ایسا وہ علم والا۔ اور فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس کائنات کے اندر کہیں پر بھی کوئی درخت موجود ہے، اس درخت سے جب کوئی پتا گرتا ہے تو وہ جانتا ہے أَيْنَ تَسْقُطُ، کہاں وہ پتا گرا، اور کتنی دیر وہ پتا جو ہے وہ ہوا کے اندر معلق رہا، اور کہاں پر وہ گرا، اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں۔ اور فرمایا کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو نباتات ہیں، جتنے زمین کے اندر دانے ہیں، فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں کے اندر، اس کے علم کے اندر ہے کہ یہ دانہ کب اگے گا اور کتنا اگے گا، وَمَنْ يَأْكُلُهَا، اس کو کون کھائے گا، اس کے علم کے اندر۔ تو فرمایا ایسی ذات ہے کہ جو صفات کے اندر بھی لامحدود ہے، اس جیسی صفات والا کوئی دوسرا نہیں۔ جتنی بھی صفات ہماری اور آپ کی ایک محدود طاقت ہے، قوت، فرمایا اس کی طاقت کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ جتنے بھی انسان ہیں ان کی طاقت محدود ہے، کوئی جو ہے اسپیکر اٹھا لے گا، کوئی جانماز اٹھا لے گا، کوئی ممبر اٹھا لے گا، زیادہ طاقتور ہے، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں کہ اس پوری مسجد کو اٹھا لے۔ ایک جن مسجد اٹھا لے گا، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ پوری شفیل کو اٹھا لے، پورے شہر کو اٹھا لے۔ ایک فرشتہ زمین کا ایک ٹکڑا اٹھا لے گا، لیکن اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ پوری زمین کو اٹھا لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 4 بڑے بڑے شہروں کو اپنے پر کے اوپر اٹھایا، قوم لوط کی بستی میں بڑے بڑے 4 شہر تھے۔ جب اللہ کی طرف سے ان کی تباہی اور ہلاکت کا حکم آیا تو اپنا پر ان بستیوں کے، ان شہروں کے نیچے لے گئے، اور ان شہروں کو پر اوپر آسمان کی طرف اٹھایا، اور فرمایا اس طرح سے اٹھایا کہ برتنوں کے اندر جو پانی موجود تھا وہ بھی ہلا نہیں، وہ بھی گرا نہیں۔ آسمان سے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں، جانوروں کی آوازیں آ رہی، اوپر لے گئے اور وہاں لے جا کر کے آسمان سے پھر پٹک دیا زمین کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی حضرت علیہ السلام کہ پر کے اوپر 4 شہروں کو اٹھا لیا، لیکن فرمایا کہ کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو، وہ طاقت بھی محدود ہے، پوری زمین کو وہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ ایسی قوت اور ایسی طاقت والے ہیں کہ ان کی قوت اور طاقت کے مقابلے میں کسی اور کی طاقت نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ طاقت کے اندر، صفات کے اندر یکتا ہیں، ان کے مثل کوئی نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو افعال ہیں، افعال کے اندر بھی اللہ یکتا ہے، کہ جو فعل اللہ کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ بچہ بناتے ہیں، کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر چاند کو پیدا کیا، ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، فلاسفر جمع ہو جائیں، سائنسدان جمع ہو جائیں، ایک ٹکڑا نہیں بنا سکتے۔ چاند تو دور کی بات ہے، زمین کا ایک ٹکڑا بنانا چاہیں، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین کا ایک ٹکڑا بنا لے، سورج کی ایک کرن بنا لے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کو مشکل کشا، حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، فرمایا یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔
वहीं यस्लुबहु ज़ुबाबु शैआ, मक्खी का पैदा करना तो दूर की बात है, अगर एक मक्खी से कोई चीज लेकर के उड़ जाए, ला यस्तनक़िज़ुहु मिन्हु ज़अफ़ अत-तालिब वल मत्लूब, ये पूजा करने वाले और जिनकी पूजा की जाती है, ये सारे के सारे जमा हो जाएं, उस मक्खी से वो चीज वापस नहीं ले सकते, इतने कमजोर। तो फरमाया कि रहमान के बंदे कौन हैं? वल्लज़ीना ला यदून मअल्लाहि इलाहन आखर, कि जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराते, किसी और को साजी नहीं ठहराते, किसी और को मुश्किल कुशा, हाजत रवा और नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं समझते, बल्कि वही मुश्किल कुशा, वही हाजत रवा और उसी को नफ़ा नुकसान का मालिक समझते हैं और उसी को पुकारते हैं। रिज़्क़ मांगता हो तो भी, औलाद मांगनी हो तो भी, और मुश्किलात के अंदर उसी को पुकारते हैं, उसके सिवा किसी और को नहीं पुकारते। तो अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि फरमाया कि जो ज़ात में, अफ़ाल में, सिफ़ात में, हर एक चीज़ के अंदर यकता है। और अम्बिया अलैहिस्सलाम ने इसी की तालीम दी, और ख़ुद अम्बिया अलैहिस्सलाम ने तकालीफ के अंदर, मसाइब के अंदर, मुश्किलात के अंदर अल्लाह को पुकारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने अक़ायद को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि सुन्नती अदा फ़रमाए।